بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے قسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی سے متعلق واقعہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اس قسط میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ اس قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوڑ دیا، اور کیسے حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے ارکان میں شامل کر دیا، اور کیسے مسلمانوں پر قربانی جیسی سنت مسلط کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلا تو انہیں بصر کے تقاضے کے طور پر رقص پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پاس سے چلی گئیں۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی۔ کنویں کا نام زندہ نظر آنے والا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا، اور فرشتے کے بصارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے جمجم کی موجودہ جگہ سے اوپر حصے پر ان کو چھوڑ گئے، اور وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی، اور پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مسک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی، اور منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی مانوس و گمار ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام برابر یہ کہتی جاتی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش سے چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے معلوم کیا یا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہمیں جایا اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رک کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے، تاکہ یہ جگہ ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل ہو جائے، اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے، تاکہ تیرا شکر گزار ہو۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے 2 پہاڑیاں تھیں جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم پانی تو جائے، تاکہ بچے کی دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کے محبت میں نیچے اتر آتی۔
اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض قرار دیا اور اسے ارکان حج اور عمرہ میں شامل کر دیے۔ جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی جگہ پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی ہاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہ رہا تھا روکنے کے لیے چاروں طرف سے ریت کی دیوار بنا دی اور کہنے لگی جم جم یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ اس لیے اس پانی کا نام آج آب جم جم پڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے یہ نہ کہتی کہ جم جا یعنی پہنی ٹھہر جا، تو وہ پانی دریا بن کر پوری دنیا میں بہنے لگتا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ہاجرہ علیہ السلام بھی آپسی انس اور محبت کے ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانیوں میں ہیں اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی آیا تھا کیا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تم کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تمہیں جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیا۔ بیوی نے کہا اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی کی ہمراہ رہے۔ تورات کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، پہلے اپنی کی ختنہ اور بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کی، اور پھر تمام گھر والوں اور غلاموں کو بھی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کی نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں میں امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو وہ اس وقت انہوں نے
جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فاران کے بیاباں میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے، یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات برابر خواب دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تو میرے راہ میں اپنے سب سے نزدیک اور پیارے چیز کی قربانی دے، یعنی کہ اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رجا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی و رسول کا بیٹا تھا، اس لیے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ میڑھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک میڑھا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میڑھے کو ذبح کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت بہکانے کی کوشش کی، پر الحمدللہ یہ لوگ حقوق الہی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور شیطان مردود کی چال کو ناکام کر دیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی یہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں میں عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی عبادت کے لیے ہیکل اور عبادت خانہ موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی عبادت اور جو اللہ کا گھر کہلایا ہوا یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے جو سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سر چشمہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ صرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی و جبی اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہے
اور بزرگ باپ کا ہاتھ تعمیر کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو اپنا سہارا بنایا، جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے ہدایت دے۔ قرآن مجید میں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کے رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کا اظہار اور بیت اللہ کی توحید کا مرکز ہونے کا اعلان کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا تھا، وہ نبی تھا اور حکم کرتا تھا اپنے آل اولاد کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے پروردگار کا پسندیدہ اور نزدیک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین میں ہی ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب دفن ہیں۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارت سنائی کہ سارہ علیہ السلام کے پیٹ سے بھی تیرا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے، ہم نے اس کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا میں بڑھیا جنوں گی اور جبکہ یہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی برکت اور رحمت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح حمد کے قابل ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھ کو اس بڑھاپا آ جانے پر بھی بشارت دیتے ہو؟ یا کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، پس تو نا امید نہ ہونے والا میں سے ہو۔ ابراہیم نے کہا، میں نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوتا ہوں، میں اپنے پروردگار کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوتا، میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 4 سورتوں میں کیا ہے، سورہ انبیاء، سورہ مریم، سورہ ہود اور سورہ صفات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ختنہ کر دی۔ تورات کے اعتبار سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کی بیٹی سے ہوئی، یعنی کہ لوط علیہ السلام، اور اس سے ان کے یہاں 2 بیٹے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ عیسو کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی بسامہ سے ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے یہاں ہی نکاح کیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔